پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشن سے متعلق اپنی پارلیمانی ٹیم کے انتخاب کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کل بلوچستان سے متعلق جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک روز قبل کے پی کے سے متعلق جو ہے وہ مرکزی پارلیمانی بورڈ نے کینڈیڈیٹس کے اوپر غور کیا اور اسی طرح سے پنجاب میں کیونکہ کینڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے تو یہاں پہ ڈویژن وائز جو ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہر ضلع اور ڈویژن میں ہر حلقے میں 1-2 نہیں ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 اپلیکیشن جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ جو معزز پارٹی کے لوگ وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں سبھی کی جو ہے وہ عزت اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا اور جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ باضابطہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ جنگ کا ضلع جو ہے یہ آلموسٹ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ خالی تھا پی ایم ایل این کے نقطۂ نظر سے، تو آج ہم نے ضلع جنگ کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو کچھ عرصہ سے یا کچھ ہفتوں مہینوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن آج ان کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معزز صاحبان جو ہیں یہ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اور پارٹی کی قیادت قائد میاں نواز شریف اور صدر پی ایم ایل این میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں NA 110 سے مولانا آصف معاویہ صاحب، ذرا میں دوستوں سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ مارک ہو جائے۔ NA 110 سے آصف معاویہ صاحب، بابر سیال صاحب آئیں جی، بابر سیال صاحب۔ PP 125 سے محترمہ نیلم سیال صاحبہ، PP 126 سے مار اسلم بروانہ صاحب، PP 127 سے شیخ محمد یونس صاحب جی، PP 128 سے خالد محمود سرگانہ صاحب، PP 129 سے خالد غنی صاحب، PP 130 سے امیر عباس سیال صاحب،
یہ ہمارے بھائی مرحوم نجف سیال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. پی پی 131 سے فیصل حیات جبوآنا صاحب. جی اسی طرح سے شیخ یعقوب صاحب بھی ہمارے پہلے ایم پی اے رہے ہیں. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کی اہلیہ محترمہ مسز شیخ یعقوب جو ہے وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئی تھی. تو یہ دونوں میاں بیوی بھی آج یہاں پہ جو ہے یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ رئیس محمد ابراہیم یہ پی پی 267 ڈسٹرکٹ رحیم یار خان. وہاں سے یہ پہلے بھی 2 مرتبہ ایم پی اے رہے ہیں, میرے کولیگ بھی رہے ہیں. تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سردار ریاض خان مزاری صاحب NA 189 سے اور راجن پور, اور دوست محمد خان مزاری صاحب پی پی 297 سے. مزاری صاحب کے متعلق آپ پوری طرح سے جانتے ہیں, مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. تو مزاری صاحب صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے چچا سردار ریاض خان مزاری صاحب جو آج خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے, تو ان کی طرف سے بات کریں گے. تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. دوست محمد مزاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آفیشیلی میں PMLN میں اپنی جوائننگ کرواؤں, اور مجھے اور میری فیملی کو مکمل اعتماد ہے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ, میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ, میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پہ, اور بی بی مریم بی بی کی لیڈرشپ پہ. تو کل جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ کل بڑے میاں صاحب نے ہماری عزت میں اضافہ کیا. میرے دادا سابق وزیر اعظم پاکستان میر بلکشیر مزاری صاحب کے فاتحہ خوانی پہ وہاں پہ حاضر ہوئے, تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئیں. تو آج ہم یہیں پہ حاضر ہوئے ہیں جوائننگ کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. وہ فراڈ ہے سارا, وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے. اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں. اس فراڈ میں نہ آئیں آپ. سن لیں جی, ایک سوال بس. دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے. کوئی بھی بات جو ہے, کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی کاروباری زندگی ہو, وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں. یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے. ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں وہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں, اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں, اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا, ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے, اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں, اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں, اور بزرگ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں. یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے, یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے. اس بدبخت نے اس ملک کا, اس قوم کا کلچر خراب کر دیا.
اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ بنا دیا. اس نے اوئے توئے کا کلچر لوگوں کو سکھایا. اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ماں باپ جو ہے وہ بوجھ ہیں, ان کی عزت نہیں کرنی. وہ خود بھی کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی کی عزت نہیں کی, اور خود بھی جو ہے وہ اس کا جو اپنا جو اس کے رویے رہے ہیں, میں اب کسی کی ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا. تو اس بدبخت نے یہی بیج جو ہے یہ بونے کی کوشش کی ہے, جس سے متاثر ہو کے آپ لوگ بھی اس قسم کے سوال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس سلسلے میں نظر ثانی کریں, ایجوکیشن کریں. یہ تاثر نہیں آ رہا, یہ یقین ہے, ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی, اور آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں. دیکھیں, برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جواں مردی ہے, بہت اچھا عمل ہے, قابل ستائش رویہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے, لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں. جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے. تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے. اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرات مندی سے فیس کیا ہے, اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں, 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے, یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے, نہ کوئی اور سامنے آیا ہے, اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے, نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرئنس کے حوالے سے بھی ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے, وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے, اللہ کے فضل سے نکلے گا. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے. تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا. آپ نے کہا تھا کہ 8% آباد پاکستان ہے, وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کرنے کے حوالے سے. اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون نکل آیا بن کیا ہوگا؟ نہیں, دیکھیں جی, ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں, اور رات گئے تک جو ہے
ہم اس عمل میں مصروف ہیں. آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو. اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا. جماعت جو ہے وہ بائیکاٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھاگنے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، قاسم کے ابو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ اب وہ گوہر خان کی جماعت ہے، تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب تک اپنے میں سے ان عناصر کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا، جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کو فوج میں تقسیم کر کے اس ملک کو خون میں نہلانے کی سازش کی، جنہوں نے 9 مئی کو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف ایک ایسی گھرونی سازش کی جو اگر کامیابی یا کامیابی کے قریب بھی چلی جاتی تو یہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بحران کی زد میں آ جاتا. ان عناصر کو علیحدہ کریں، انہیں پروسیکیوشن فیس کرنے دیں. اگر جو بے گناہ ہوں گے وہ بے گناہ ہو جائیں گے، وہ کریں سیاست بعد میں آ کے. جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں. ان عناصر کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی، پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا، کوئی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے. وہ ان عناصر کو الیکشن کے لبادے میں جو ہے وہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے. وہ الیکشن کے لبادے میں ان عناصر کو سزا سے بچانا چاہتی ہے. میں یہ واضح کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. انہیں چاہیے کہ ان عناصر کو جو ہے وہ علیحدہ کریں. باقی پوری جماعت ہے، اس میں ہزاروں کارکن ہیں، اس میں لاکھوں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو علیحدہ کریں، الیکشن میں حصہ لیں اور ایک صحت مند جو ہے وہ مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ابہام پیدا کریں اور اس ابہام میں جو ہے وہ ان کو ان کی جواب دہی سے بچا لیں. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. جی، پاکستان مسلم لیگ نون وہ بالکل واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے چاہیے. اس سے پہلے جو ڈیلے ہوا ہے 14 مئی 2023 کے الیکشن کا جو ڈیلے ہوا ہے وہ کوئی ہم نے ڈیلے نہیں کروایا، وہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. وہ ہمارا ایک آئینی سٹانس تھا. اب اگر نومبر سے الیکشن فروری میں گئے ہیں، ایک آئینی تقاضا تھا. سی سی آئی نے فیصلہ کیا اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی تھی اور سینسس جو ہے اس کے اوپر پوری قوم اگر متفق ہوئی ہے تو وہ بھی بہت ایک بڑا عمل ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل محاسبہ اس کے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق الیکشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. لاسٹ کویشچن جی.
क्वेश्चन जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे जो है वो एक इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को इस मखमसे में या इस मुगालते में जो है वो डालें या खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हुकूक में कमी ले आएगी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। 18वीं तरमीम ने जो सूबों को इख्तियारात दिए हैं उनमें इजाफा तो हो सकता है। अब उस इजाफे को आप 18वीं तरमीम को मुकम्मल करना कह लें या उसमें इजाफा करना कह लें कि उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ कि 18वीं तरमीम ने जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया है उस डेवोल्यूशन के अमल में इजाफा हो सकता है, सूबों को मज़ीद इख्तियारात दिए जा सकते हैं, उनमें कमी नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी ये बात दर्ज होगी, इससे पहले दर्ज होती रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि फेडरेटिंग यूनिट्स को जितना बाइख्तियार बनाया जाएगा उतना ही फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि फेडरल से इख्तियारात जो हैं वो सूबे में आके ना अटक जाएं, वो इख्तियारात जो हैं वो लाहौर से राजनपुर में भी जाएं और कराची से जो है वो मीरपुर ख़ास तक और सकर तक भी पहुँचें। देखें जी, जो डिलिमिटेशन हुई है तो ये बातें करने वाले तो कुछ और तरह की बातें भी करते थे कि जी शायद ये डिलिमिटेशन जो है वो इसमें हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है। लेकिन आप ये देख लें, अगर मैं एक एक हवाला दूं तो आप यकीन करें कि हमारे लोग इतने रंजीदा हैं कि उनकी जो है वो अपीलें जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, और उससे पहले भी जो है वो उनके हलके जो है वो ख़राब हुए हैं। सबसे ज़्यादा ख़राबी जो है वो हमारी इधर जो है वो लाहौर में हुई है और उसको दुरुस्त भी नहीं किया गया। इसी तरह से बाकी हलकों में भी इसी तरह से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक आइनी अमल है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, किसी जगह पे हमारी सुनी गई है, बहुत सारी जगहों पे नहीं सुनी गई। वो लोग अगर अदालत में जाते हैं और वहाँ उनमें से भी कुछ जो 2, 4, 5% की जो है वो बेहतरी हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह से भी हल्के बने हैं उसके मुताबिक हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। एक मिनट वकास। सिंध का जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का शेड्यूल जो है वो अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन वो बहुत जल्द जो है वो सिंध जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब से जो है वो मुलाकात में कोई चीज़ हायल नहीं है। देखें, हमने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लेना है। हम एक जो है वो जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक जो है वो अपनी बात भी करेंगे, उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी करेंगे, लेकिन हम आसिफ जरदारी साहब हों या दूसरी जमातों के सरबराह हों या गौहर खान साहब हों, हम उनका बिल्कुल जो है वो एहतराम करेंगे और उनको इज़्ज़त के साथ उनका ज़िक्र भी करेंगे। बाकी रही बात कि ये जो ओए तोए का कल्चर उसने जो है वो शुरू कर दिया था, तो उसमें हमने तो उस वक्त भी कमी लाने की कोशिश की, लेकिन बतदरीज उसमें जो है वो कमी आनी चाहिए। मुखालिफ सियासी जमातों से हमारा सियासी मुकाबला है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनसे लड़ाई नहीं है। हम बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब जब भी कोई मौका बनेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे। जी, आप लास्ट 2 क्वेश्चन है जी, आप कर लें, उसके बाद आप कर जी।
मौलाना फजल रहमान साहब ने या उनकी जमात JUI ने कभी भी कत्तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ना ऐसा मुतालबा किया है, ना इसके ऊपर कोई बात की है कि वो सदर बनना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। तो जब वो उन्होंने हमारे साथ बात ही नहीं की तो उसकी यकीन दहानी हमने क्या करवानी थी। जी, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप क्वेश्चन कर लें, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लें। देखें जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2017 से 17-18 से जब मुल्क को डिस्टेबल किया गया और उसके बाद मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाही के रास्ते पे डाली गई, तो उसके बाद फिर वो तबाही जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। हमने भी 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, लेकिन इस तबाही को जो है वो हम पूरी तरह से नहीं रोक सके। एक पूरे टेन्योर के मैंडेट के साथ जो हुकूमत आएगी, जो कि हमें हमारी कोशिश भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला इस तबाही का रास्ता रोकेंगे और इसको रिवर्ट बैक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि विद इन ए ईयर जो है ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं, ये किसी को ना पैगाम है और ना ही कोई ऐसी बात है। अगर किसी ने की हो तो अपने तौर पे की होगी। आप सादक अजीज़ की बात कर रहे हैं, ये मामला सादक अजीज़ है, अब आगे निकल चुका है। थैंक यू वेरी मच।